کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا کسان خوشحال تو پورا پنجاب خوشحال، اور یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ حکومت پنجاب کے ایک بہت بڑے منصوبے کی اصل بنیاد ہے۔ آج ہم اسی منصوبے کو ذرا گہرائی میں سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کسانوں کی زندگی بدلنے کے لیے آخر ہو کیا رہا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا اس ایک عدد پر غور کریں، 301 ارب روپے۔ جی ہاں، 301 ارب۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حکومت پنجاب یہ سارا پیسہ لگا رہی ہے زراعت کو ایک نئی شکل دینے کے لیے، کسانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہو رہی، یہ تو زراعت میں ایک انقلاب لانے کا پورا منصوبہ ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیسہ بس ایسے ہی نہیں بانٹا جا رہا، نہیں، یہ ایک بہت سوچا سمجھا ایک مربوط منصوبہ ہے۔ اس کا ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے تاکہ پنجاب کے زرعی شعبے میں ایک حقیقی اور ایک بڑی تبدیلی لائی جا سکے۔ تو اس منصوبے کا پہلا اور شاید سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ وہ ہے کسان کو مالی طور پر بااختیار بنانا۔ حکمت عملی یہ ہے کہ مالی طاقت جو ہے وہ براہ راست کسانوں کے ہاتھ میں دی جائے تاکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اچھا، اسی مقصد کے لیے 301 ارب میں سے جو سب سے بڑا حصہ ہے، پورے 250 ارب روپے، وہ صرف ایک پروگرام کے لیے رکھا گیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے پیکج کی جان ہے اور یہ وہ رقم ہے جو سیدھا کسان کی جیب تک پہنچے گی۔ تو یہ کسان کارڈ کام کیسے کرے گا؟ بہت سیدھا سا طریقہ ہے۔ اس سے 8 لاکھ کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ انہیں ملیں گے بلا سود قرضے جن سے وہ کھاد، بیج اور دوسری ضروری چیزیں خرید سکیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب فصل لگانے کے لیے کسان کو کسی اور کا محتاج نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن دیکھیں، صرف پیسے دینا ہی کافی نہیں ہوتا، اصل تبدیلی تو آتی ہے ٹیکنالوجی سے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس منصوبے کے دوسرے حصے کی، جس کا مقصد ہے زراعت کو جدید ٹیکنالوجی اور نئے آلات سے لیس کرنا۔ یہاں جو بنیادی مقصد ہے وہ کسانوں کو وہ جدید اوزار اور مشینری فراہم کرنا ہے جن کی انہیں پیداوار بڑھانے اور کام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ضرورت ہے۔ یعنی بات اب پرانے طریقوں کو چھوڑ کر نئی ٹیکنالوجی اپنانے کی ہے۔ اچھا، یہاں حکومت کا جو منصوبہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ صرف ایک طریقے سے کام نہیں کر رہی بلکہ تین الگ طریقوں سے کسانوں تک نئی مشینری پہنچا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو مشینری پر سیدھی 60% تک کی زبردست سبسڈی ہے، پھر دوسری طرف خاص طور پر 10,000 ٹریکٹرز پر سبسڈی دی جا رہی ہے، اور صرف یہی نہیں، ساتھ ہی بلا سود قرضے بھی ہیں۔ مطلب مقصد بالکل صاف ہے کہ بھئی ہر کسان کی پہنچ میں جدید مشینری لائی جائے۔ لیکن جدیدیت صرف ٹریکٹرز اور مشینوں تک ہی محدود نہیں رہ سکتی، اس میں پانی جیسے اہم وسائل تک رسائی کو بہتر بنانا بھی شامل ہے، جو کہ زراعت کی جان ہے۔ اور اسی لیے 1.4 ارب روپے خرچ کر کے 7,000 ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا فائدہ دوہرا ہے، ایک تو کسان کو پانی بھی ملے گا اور دوسرا بجلی کا بھاری بل بھی نہیں آئے گا۔ یہ واقعی ایک سمارٹ حل ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس منصوبے کے تیسرے اور شاید سب سے دور رس پہلو کی طرف، یعنی کہ انسانی وسائل، نوجوانوں اور علم میں سرمایہ کاری، کیونکہ مستقبل کی زراعت کی بنیاد تو یہی لوگ رکھیں گے۔ یہ ایک اہم سوال ہے نا؟ اس منصوبے میں اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ زراعت کا مستقبل ماہر اور تربیت یافتہ ہاتھوں میں ہو۔ اور اس کا ایک جواب ہے یہ عدد، 60,000 روپے۔ جی، یہ وہ ماہانہ وظیفہ ہے جو زرعی گریجویٹس کو دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی مہارت اور ان کے علم کی کتنی قدر کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی عام انٹرنشپ نہیں ہے بلکہ ایک پورا نظام بنایا جا رہا ہے۔ بہترین زرعی گریجویٹس کو چنا جاتا ہے، انہیں ایک بہت اچھا وظیفہ دیا جاتا ہے اور پھر سیدھا فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ عملی تجربہ حاصل کر سکیں۔ اور اس سب پر 2 ارب روپے لگائے جا رہے ہیں تاکہ جو کچھ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے اسے کھیتوں میں استعمال بھی کر سکیں۔ اچھا، انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ حکومت ایسے فزیکل مراکز بھی بنا رہی ہے جو ایک جدید زرعی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی کئی بڑے اہم منصوبے ہیں، جیسے کسانوں کو اپنی فصل بیچنے کے لیے جدید مارکیٹیں چاہیے، اس کے لیے 6 ارب روپے سے ماڈل ایگری مالز بن رہے ہیں۔ پنجاب کے باغات کو بہتر بنانا ہے، اس کے لیے 35 کروڑ روپے کا ایک الگ منصوبہ ہے، اور تیل والی فصلوں کی پیداوار بڑھانی ہے، اس کے لیے بھی 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔
یہ سب چیزیں مل کر زرعی معیشت کی بنیادوں کو مضبوط کریں گی۔ تو چلیں اب ان تمام اقدامات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں اور اس بڑی کثیر و جہتی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کا ایک خلاصہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ 250 ارب روپے سیدھا کسان کی جیب میں، تقریباً 39 ارب روپے جدید مشینری کے لیے، 7 ارب سے زیادہ نئی مارکیٹوں اور پانی کے نظام پر، اور 4 ارب سے زیادہ نوجوانوں اور نئی فصلوں پر۔ یہ اعداد و شمار خود بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ ہر پہلو کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ 300 ارب روپے سے بھی زیادہ کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کے بعد کیا یہ اقدامات واقعی پنجاب کی زراعت کا نقشہ بدل پائیں گے؟ اب دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایک بہت مضبوط بنیاد ضرور رکھ دی گئی۔